تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا یہ تو نمازی تھا، یہ تو نماز پڑھتا تھا، یہ تیرا ذکر کرتا تھا، یہ تیری تسبیح بیان کرتا تھا۔ اللہ اکبر کیا کہنا تھا کہ رب فرماتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نمازی شخص رہا کرتا تھا، خوب نماز پڑھتا، راتوں دن نماز میں ڈوبے رہتا، چاہے وہ تہجد کی نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور وقت کی نماز کیوں نہ ہو، یعنی اگر آپ کہیں تو وہ پورے دن اور پوری رات اللہ کا ذکر میں ڈوبا رہتا، صرف اللہ رب العزت کا ذکر کرتا۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو یعنی انسان اور جن کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم تو 24 گھنٹہ اگر فون پر لگے رہے تو ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، ہمیں جو یہ زندگی ملا ہے، ہمیں جو یہ عیش اور آرام ملا ہے، ہمیں جو یہ زندگیاں دنیاوی ملا ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں آج اٹھو اور اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف آؤ، اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا بھول ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر کیا، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا اور تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ ہاں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو نماز میں مصروف رہتا تھا، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا تھا، لیکن مسلمانوں یہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کے اگر ذہن اور فکر اور اس کے اندر سے اگر ایمان کو چھین لیا جائے تو اس کی نمازیں کام نہیں آتا، اس کے روزے کام نہیں آتے، ان تمام چیزیں جو وہ زکوٰۃ دیے ہیں ان تمام زکوٰۃ بھی اس کا کام نہیں آنے والا۔ اگر وہ دنیا میں کسی کی مدد کیا ہو یا پھر حج و زکوٰۃ دیا ہو، ان تمام چیزوں کا کوئی اثر نہیں کرتا اگر وہ ایمان کی موت نہیں مرا، اگر اس کی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو مسلمانوں وہ کسی بھی حال پر مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں آج ہم زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ چوری اور زنا پر لگے رہتا ہے تو جب تک اس کام پر وہ رہتا ہے تو اس سے اس کے ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں ذرا ایک آن کے لیے سوچو، اگر اسی حال پر اگر زنا کرتے کرتے تمہاری موت آ جائے تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ تم کس حال پر کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے؟ اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، بہت نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان آیا اور آنے کے بعد اڑانے لگا، اس کو کہنے لگا یار تمہارا 100 سال ہے، ابھی تم 100 سال جینے والے ہو، لیکن تم ابھی سے مصلی پکڑ لیے، ابھی سے تم یعنی مسجد کے کونے پکڑ لیے ہو۔ دیکھو مسلمانوں، اگر کوئی اچھی کام آپ کرتے ہیں، اگر نماز روزے کثرت سے کرتے ہیں تو شیطان آپ کے پیچھے ضرور آئے گا، آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گا اور آپ کو پریشان کر کر نماز سے بھگانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن مسلمانوں یہی امتحان ہے جسے ہم کو پاس کرنا ہے، یہی امتحان ہے جسے ہم کو پاس کرنا ہے تاکہ ہمیں رزلٹ اچھا ملے۔ تو مسلمانوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو یعنی بنی اسرائیل میں جو وہ نماز پڑھتا تھا، شیطان کہا کہ تمہارا 100 سال ہے، اٹھو جاؤ عیاشیاں کرو، تم شراب پیو، مست رہو، تم کہاں نماز پر پڑے رہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے دل پر شیطان کے بات کو اثر کر گیا، اب وہ کہنے لگا یار میں نے تو بہت نماز پڑھ لی، چلو اخیر میں جا کر جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اس وقت نماز پڑھ لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مصلی کو رکھ دیتے ہیں اور شراب کی بوتل پینے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ابھی دروازے کے باہر ہی نکلا تھا کہ اللہ کا حکم ہوا اور اس کے روح کو قبض کر لیا گیا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ذرا آپ دماغ اور ذہن کو ایک جگہ رکھ کر سوچو، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم اس حال پر کیا کریں گے؟ دل میں ارادہ ہے شراب پینے کی، وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا میں واقعہ اسی لیے بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ وہ اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ اب میں شراب پیوں گا، اب میں گناہ کے کام کروں گا، یہ نکلا تھا کہ روح پرواز کر گئی، اس کی روح نکال لی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا یہ تو نمازی تھا، یہ تو نماز پڑھتا تھا، یہ تیرا ذکر کرتا
करता था, ये तेरी तस्बीह बयान करता था। अल्लाह अकबर इतना कहना था कि रब फरमाता है कि ये जो बंदा था ये बिल्कुल नमाजी था, लेकिन इसने इरादा किया दूसरी चीज का, और इसकी मौत जो है ये ईमान की हाल पर नहीं हुआ है, बल्कि ये जो जिस नीयत से जा रहा था उस नीयत पर मौत हुआ है, तो अब इसके लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। तो मुसलमानों जरा सोचो, इस वाक़ये से आप गौर करो, एक आन के लिए सोचो, अगर हमारे साथ भी ऐसा हो, अगर हमारे साथ ऐसा वाक़या पेश आए तो हम क्या करेंगे। तो मुसलमानों नमाज पढ़ो, खुलूस मोहब्बत के साथ पढ़ो, दिल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नमाज पढ़ो, और बिलखुसूस अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मालूम हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों में जो नहीं जानते हैं कि नमाज के कितने फ़ायदे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।